وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم الحرام شریف دا اج دوسرا مبارک جمعہ ہے. پچھلے جمعے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے دونوں شہزادے حضرت امام محمد حضرت امام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی شہادت دے حوالے نال تساں نے چند کلمات سماعت فرمائے اور 10ویں محرم الحرام شریف دے عظیم اجتماع دے اندر حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ بیٹے دی شہادت دے بارے تساں نے سماعت فرمایا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کارویاں دا ذکر ارشاد فرمایا ہے. مختلف مقامات اتے مختلف پیرائے وچ مختلف شانہ دا اظہار اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے. انہاں وچ ایک مقام اے وے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ نبی دے گھر والے ہو اے اہل بیت نبوت، اللہ دا ارادہ اے یہ اللہ دی منشا اے وے کہ تواڈے تو ہر پلیدی نو اللہ دور فرما دے، ہر پلیدی نو دور فرما دے وے اور توانو خوب صاف ستھرا اور پاک فرما دے وے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور توانو خوب صاف ستھرا اللہ فرما دے وے، خوب پاک فرما دے. مفسرین کرام نے اتنے ارشاد فرمایا ہے اس تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات سرکار دیاں بیویاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم ہائے مقدس اس تو مراد نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اس تو مراد نے. اور مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس تو مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو مراد. اگر پہلی تفسیر ہوئے تاں بھی اہل سنت و جماعت منن واسطے تیار ہے، اگر دوسری تفسیر ہوئے تاں بھی اسی اہل سنت و جماعت منن واسطے تیار ہاں، کیونکہ ساڈا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے بھی پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در والے بھی پاک نے.
سرکار دی ازواج مطہرات ہون تاں بھی پاک نے، یہ چاروں نفوس قدسیہ ہون تے تاں بھی پاک نے، یعنی اہل ابا جنہ اتے میرے آقا نے کملی دے لئی تے ارشاد کیتا اللہ دی بارگاہ وچ عرض و مروز کیتی کہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ چارے میرے گھر والے نے، اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ نہ تو پلیتی دور کر دے اور انہاں چواں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ بولیے جویں پاک کرن دا، بولیے نا جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ یہ چاروں نفوس قدسیہ ایسی خصوصیات کے حامل نے کہ کائنات آج تک حیران ہے کہ اللہ نے انہوں اتنی اعلیٰ خصوصیات عطا کی دیا، شانہ عطا کی دیا، مقام عطا کیتا، مراتب عطا کیتے، علوم مرتبت عطا کیتی، لیکن اس سے پیچھے میرے آقا دی نسبت کار فرمائے، میرے آقا دا پیار کار فرمائے، میرے آقا دی محبت کار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جنوں شان عطا کیتا، مصطفیٰ دے صدقے عطا کیتا، جے مولا حسن دا شان ہے میرے آقا دے صدقے وے، جے مولا حسین دا شان ہے میرے آقا دے صدقے وے، جے مولا کائنات دا شان ہے میرے آقا دے صدقے وے، جے سیدہ فاطمہ دا مقام ہے میرے آقا دے صدقے وے۔ ایک پاس ابو لہب ایک پاس ابو جہل ہے اے میرے رشتے دار، لیکن میرے آقا نے تعلق نہیں، میرے آقا نے محبت نہیں، تے قرآن نے مذمت عطا کی تھی انہاں نو، لیکن جڑے سرکار دے غلام بن گئے قرآن نے انہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں نے۔ بولیے قرآن نے انہاں دیاں، اچھا بولو نا، قرآن نے انہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں نے۔ رب فرماندا ہے تانوں میں پاک کر چھڑیا، پاک کر چھڑیا ہے، تے کتنا پاک کیتا ہے؟ وجہ ہے کتنا پاک کیتا ہے؟ قرآن بولیا نہیں، قرآن خاموش، کتنا پاک کیتا ہے؟ پر سبحان اللہ فرمایا بھائیو طہرکم تطہیرا، جسے ساریاں پاکیاں دی انتہا آ جائے، ہائے ہائے ہائے، وہ تو اہل بیت نبوت دا پاکیزگی دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز پاک، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز پاک، حتیٰ کہ میرے آقا کا خون مبارک بھی پاک، میرے آقا کا پیشاب مبارک بھی پاک، میرے آقا کا پخانہ مبارک وہ بھی پاک، میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے وہ بھی پاک ہے، جو جسم انور سے نکل جائے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ اصل کمال تے نسبت مصطفیٰ ہے نا، بولو نا سبحان اللہ۔ اصل کمال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق دا ہے۔ ابو جہل دا تعلق نہیں نہ ہویا، ابو لہب دا تعلق نہیں نہ ہویا، ایک رشتے دا چاچا تے ایک سکا چاچا، تے قرآن نے مذمت بیان کی تھی، قرآن نے بولو نا، قرآن نے مذمت بیان کی تھی۔ تے جدوں ایک چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے آقا دے غلام بنے، شانہ بیان ہویاں کہ کوئی نہ ہویاں؟ میرے آقا نے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ یہ شیر خدا بھی ہے اور میرا چچا امیر حمزہ شیر مصطفیٰ بھی ہے۔ اس لیے خدا دا شیر نہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دا بھی شیر ہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ ہن توجہ نہ ذرا میری گل نو سنیا جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کری پچ لگوائے، پچنے لگوائے تے آپ دا جڑا خون مبارک نکلیا نا، اس پچنے لگان والے حجام نے اگے ود کے چوس لیا، اگے ود کے چوس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، سرکار بولے، میرے آقا نے لب کھولے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام تو میں نو پچھنے لگوائے نے میرا خون نکلے آئے، ہر بہندا خون حرام ہوندا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔
فرمایا ہے خون بھی حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے، اور جانور نو ذبح کر دیا اللہ دے نام دے علاوہ کسے دا نام لو گے وہ جانور حرام ہو جائے گا، تکبیر پاندیاں اللہ دے نام دے علاوہ کسے دا نام لیا جائے گا وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک حرام نہیں، اے پلید نہیں، وہ حجام نے جس ویلے چوسیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا خون چوسن والیا تیرے خون دے نال میرا خون مل گیا ہے، جدے خون نال میں نبی دا خون مل جائے اللہ اس تے جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کتاب الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بات نقل فرمائی ہے۔ نسیم و ریاض کے اندر امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بات نقل فرمائی ہے، اور امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی شرح شفاء کے اندر 2 جلداں دی اور 4 جلداں دی دوویں چھاپے میرے کو موجود نے، انہاں دوہاں دے اندر بات نقل فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کلی کر کے آ، یہ نہیں فرمایا کہہ کر کے آ، یہ نہیں فرمایا منہ صاف کر کے آ، مسواک کر کے آ، برش پھیر کے آ، تیرا منہ پلید ہو گیا، نانا میرے نبی نے اپنی عظمت کی خوشخبری ارشاد فرمائی، فرمایا تیرے خون نال میرا خون مل گیا ہے، اللہ نے تیرے تے جہنم دی اگ حرام کر چڑی۔ جہنم دی اگ، بولو بولو جہنم دی اگ، فرمایا اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے۔ مسلمان بھائیو ہن ایتھوں یہ مسئلہ سمجھ لو، جدوں میرے آقا دا خون مل جائے صحابی ہوتے یا غلام ہوتے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے ہے خون مصطفیٰ نے، اچھی بولو ایتے ہے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں اللہ نے کتنا پاک کیتا ہوئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں میرے آقا نے کتنا پاک کیتا ہوئے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتے خون مصطفیٰ نے انہاں اللہ نے کتنا پاک کیتا ہوئے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی، فرماتے نے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت میں پہلے پڑھی ہونا حضرت دا شیر پڑھنا وا پیا، آپ دے بھائی دا کلام پڑھنا وا پیا، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ پڑھیے مل کے ذرا، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ وہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرمایا لمبی چوڑی گل کرن دی لوڑ نہیں، بس اللہ دا قرآن پڑھ لو، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ او کیڑی آیت دی گل کردے نے؟ اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔
فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انج پاک کر چھڑیا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے اللہ دا ارادہ ہے یہ اللہ دی منشا ہے اللہ دا پروگرام ہے یہ ازواج نو بھی آکھیا گیا ہے انہاں چواں نو بھی آکھیا گیا ہے جدے خون نال میرے نبی دا خون مل جائے او دی شان نعالی ہے جیڑا ہوے نبی دا خون او دی مقام دا اندازہ کون کر سکدا ہے بولو دے مقام دا اندازہ کون کر سکدا ہے تاجدار گولڑا فیضان پیر سے اللہ جپال اعلی حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایویں تے نہیں نہ نسبت دی گل کیتی فرماندے نے حب نبی ہے مہر علی حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی اور مہر علی نبی اور مہر علی ہے حب نبی ادا مطلب ہے علی المرتضی دا پیار اے مصطفیٰ دا پیار مصطفیٰ دا پیار اے علی المرتضی دا پیار حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی اور مہر علی ہے پڑھو مل کے ذرا اور مہر علی ہے حب نبی اور مہر علی ہے حب نبی فرماندے نے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بیٹا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فمن اگدا بہا اگدا بانی جن نے اینو ناراض کیتا ہے انہیں میں مصطفیٰ نو ناراض کیتا ہے جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں میں مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے جدو مولا کائنات دی گل آئی فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم ان اندازہ کر لو جدے خون دے نال خون مل جائے او دا مقام اتنا ہے جڑی ہے ہی فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے او دا مقام کتنا اعلی ہوئے گا علی ہے ہی نبی دا گوشت نے نبی دا خون نے اونا دا مقام کتنا اعلی ہوئے گا مسلمان بھائیو پھر مولا حسن دی گل کرا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی گل کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوما شہزادیاں دی شان بیان کر دیا اس طریقے نال فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا پتر حسن بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے میرا پتر حسین بھی جنتی نوجوان اچھا بولیا کرو اچھا بولیا کرو فرمایا میرا پتر حسن بھی جنتی نوجوانہ دا سردار میرا پتر حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار جنت وچ بڑھیاں تے نہیں نہ جانا جنت وچ جوان نہ جانا ہے تے بابے گھبرا نہ جائیو پریشان نہ ہوئیو میرے آقا دے نمازی تے جنمے ٹر جان گے لیکن نبی تے اہل بیت تے صحابہ نال پیار کرن والے جہنمے نہیں جا سکدے تے بابے گھبرا نہ جائیو کہ بڑھیاں جنت وچ نہیں جانا وڈیریاں نہیں جانا ادا مطلب اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کوئی وڈیرا نہیں ہوئے گا اوتھے سارے جوان ہی ہون گے اوتھے سارے جوان ہون گے اوتھے سارے
33 سال ساریاں دی عمر ہوئے گی جنہ قد جناب آدم علیہ السلام دا 60 فٹ اونا قد ساریاں دا ہوئے گا قد بھی کچھ نہیں ہون گے جوانی بھی کچھ نہیں ہوئے گی جننے جوان نے اونا ساریاں دے سردار مولا حسن نے اونا دے سردار مولا حسین تے پھر میں کیوں نہ آقا اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں او لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مل کے پڑھو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ تسی دے سارے منن والے ہو نا جڑے دشمن نے انہاں تے لعنت پانے آ پئے تے لعنت جھاکے نال نہیں پائی دی کھلے دل پائی دی ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں او لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیہ اگے مولانا اثر رضا خان فرماندے نے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں یا رسول فرماندے نے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں فرماندے نے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پڑھ لو مل کے ذرا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آؤ میں قدر والے یہ گل کر دیا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر آئے نے ساری مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ کرام دے نال کوئی جگہ نہیں ملتی پئی کتھے بیٹھنا ہے میں کیڑی جگہ تے بیٹھنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے توجہ کریا جے میری گل وال آقا تشریف فرمانے سجے پاسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تشریف فرمانے تاجدار صداقت آپ نے دیکھے علی المرتضی نو بہن واسطے جگہ نہیں ملتی پئی علی المرتضی اے بھی نہیں چاہتے میں لوکاں دیاں گردناں پھلان کے اگے جا کے بوا جدوں صدیق لجپال دا دھیان پی گیا ہے ویکھو آپس دے اندر پیار کنا ہے ویکھو محبت کنی ہے میرے صدیق نو علی نال کنا پیار ہے اچانک جدوں دھیان پیا ہے آواز دتی علی کوئی جگہ نہیں ملتی میں صدیق اٹھ پئی نہ مان تسی میری جگہ تے آ جاؤ اللہ اکبر ہاں ہونا اجلس یا ہاں ہونا یا ابل حسن اے عربی دے الفاظ روایت دے اے حسن دے ابو بولو نا اے حسن دے ابو اجلس ہاں ہونا ایتھے آ کے بہ جاؤ تاجدار صداقت اٹھے نے مولا کائنات آئے نے اپنی جگہ تے بٹھایا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ میرے آقا خوش ہو گئے نے آقا مسکران لگ پے نے فرمایا اے پیارے صدیق تو علی دی قدر کیتی ہے علی دا ادب کیتا ہی لیکن گل اے پیارے صدیق فضیلت والے دی فضیلت نو فضیلت والے جاندا ہے اچھا بولو
میرے آقا نے کی فرمایا ہے؟ منع نہیں کیتا ہے صدیق کیوں کر دے ہو بھائی؟ آپ نے یہی فرمایا ہے قدر والے دی قدر قدر والا ہی جاندا ہے، فضیلت والے دی فضیلت نو خود فضیلت والا ہی جاندا ہے، شان والے دی شان نو خود شان والا جاندا ہے، کسے دی علوے مرتبت نو علوے مرتبت والا ہی جاندا ہے، کسے دے مقام نو مقام والا ہی جاندا ہے، جدی اپنے پلے کچھ نہیں وہ کسے دی عزت کی کر سکتا ہے۔ میرے آقا دے انہاں الفاظ دی ترجمانی اسی طریقے نال کیتی گئی ہے، ان کے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے، پڑھ لو مل کے ذرا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ۔ دس محرم دا بڑے دن دے تھک تے نہیں تسی گئے؟ میں بھی تے دن رات ہے نا، زور تو بعد بھی تقریر تے عشاء تو بعد بھی تقریر، تے مینوں تے اہل بیت نے کچھ بھی نہیں ہون دیتا، انہاں دی سپورٹ ہی نہیں ہوندا بھی کچھ نہیں اللہ دے فضل نال، تے تانوں بھی کچھ نہیں ہوندا، جھاکے نہ لعنت نہ پاؤ، پڑھو مل کے ذرا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی شاناں بیان کیتیاں نے، مولا کائنات دی شان بیان کیتی، حضرت سیدہ خاتون جنت دیاں شاناں بیان کیتیاں نے، حضرت سیدنا مولا کائنات دے شہزادے مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شاناں بیان کیتیاں نے، فرمایا پہلی گل فرمائی اے جنتی نوجواناں دے سردار نے، دوجی گل ارشاد فرمائی ترمذی شریف دی روایت ہے، صحیح ستہ دی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا والیو ان الحسن والحسین وما رہانا طایا من الدنیا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرا پتر حسن تے میرا پتر حسین اے دنیا وچ میں محمد دے دو پھول نے، بولو یقین میرے دو، اچھی بولو کی نے دو، اے دو پھول نے جنہاں نے انہاں نال پیار کیتا ہے انہاں میرے نال پیار کیتا ہے، جنہاں نے انہاں نو تکلیف دتی ہے انہاں نے مینوں تکلیف دتی ہے۔ آؤ میں تیجی روایت انہاں دی شان وچ بیان کراں، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اے مشکاۃ شریف دے اندر روایت موجود ہے، مسلمان بھائیو آپ فرماندے نے مینوں ایک کام سی سرکار نال، کوئی حاجت سی مینوں جڑی میں عرض کرنی سی، میں آقا دی بارگاہ اندر گیا وا اور میں جس ویلے عرض و معروض کر لیا واپس لگا، اس ویلے میں ویکھیا آقا دی بکلے کچھ نظر آندا ہے پیا، سرکار دی بکلے کوئی نظر آندا ہے پیا، انج لگدا ہے جویں آقا نے اپنی گودی مبارک وچ کسے چیز نو اٹھایا ہویا ہے، اوتے میرے آقا نے کملی دتی ہوئی ہے، فرماندے نے میں عرض کیتا آقا میرا مسئلہ تے حل ہو گیا ہے، اے دسو چکیا کنوں جے حضور تہاڈی بکلے کیڑی شے ہے، گودی انور اندر کیڑی شے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی فرمائی اینا کرم فرمایا ہے، آپ نے اپنی کملی چکی ہے اپنے کندھے اتے رکھی ہے، حضرت اسامہ بن زید صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کی ویکھیا ہے، میں ویکھیا ہے میرے آقا دی سجے پاسے مولا حسن تشریف پر، میرے آقا دے کھبے پاسے مولا حسین تشریف فرما، اللہ اکبر۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندے نے میں عرض کیتا ہے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینا پیار کر دیو اینا تمہاں شہزادیاں نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسامہ میں اینا ہی پیار کرنا وا اس تو زیادہ پیار کرنا وا نال ہی میرے آقا نے ہاتھ باہر کڈے نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا نے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں نہ تمہاں نال پیار کرنا وا تم نہ تمہاں نال پیار فرما تے جیڑا جیڑا انہاں تمہاں نال پیار کردا ہے یا اللہ تو او دے نال بھی پیار فرمائی کیڑا کیڑا پیار کردا چکو ہاتھ سارے پیار کردے ہو حسنین کریمین نال سبحان اللہ سارے پیار کردے ہو نا اللہ ساڑے نال بھی پیار کردا کیوں میرے آقا نے دعا کر چھڑی کہ یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کردا ہے تو او دے نال بھی پیار فرما تے یا اللہ میرے پیار دی وجہ تو انہاں نال پیار کر تے جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما وہ ہر ایک کی دعا کو رد کیا جا سکتا ہے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے امام الانبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی یہ دعا ہمارے حق میں مصطفیٰ کی قبول ہو چکی ہے بڑا بدبخت ہے جڑا امام حسن دا نام سنے تے سڑ جائے بڑا پرلے درجے دا بے ایمان ہے جڑا مولا حسین دا نام سنے تے سڑ جائے ایک اہل سنت و جماعت ہے جو مولا حسن کی جوتیوں کا غلام ہے اور مولا حسین کے در کی چوکیداری کرنے والا ہے تسی دیکھ لو جڑے پٹا کٹی والے بیلی نے تسی نے ویلو مولا حسن دا نام نہیں لین گے کدی تجربہ کیتا جی حسین جی میں علی دا پتر ہے حسن بھی تے علی دا پتر ہی ہے نا بولو تو صحیح لیکن میرے دو جمعے آپ نے سنے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ میں نے بیان کی ہے وہ یاد جائے کہ کوئی نہیں بھول جاندے ہو نا تسی بادام نہیں نہ کھاندے تھانوں یاد ہے کہ بھول گئے ہو کیسا موجود نے سیڑیاں موجود نے مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک کی شان میرے نبی نے بیان نہیں کی میرے آقا نے دونوں شہزادوں کی شانیں بیان کی ہے جو شان مولا حسن کی ہے وہ شان مولا حسین کی ہے فرق یہ ہے ایک کے گلے کو بوسہ دیا دوسرے کی پیشانی کو بوسہ دیا سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بابا سارے نانے اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا پیار کا آپ لوگ بوسے دیتے ہیں رخساروں پہ لیکن گلا چومتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا پیشانی کی تو سمجھ آ گئی فرمایا فاطمہ میرے گلا چومنے میں راز ہے اور میرے پیشانی چومنے میں راز ہے بابا جان وہ کیا راز ہے وہ کیا سیکرٹ بات ہے فرمایا حسن کی پیشانی اس لیے چومی ہے کہ یہ امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے میری امت میں صلح کروا دے گا میری امت میں صلح کروا دے گا فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس کا گلا حسین کا اس لیے چوما کہ یہ اپنے گلے پہ خنجر چلوا کے میں مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھ لے گا میرے آقا نے تو دونوں سے پیار کیا دونوں سے پیار کیا یہ کیوں نہیں امام حسن کا نام لیتے صرف غصہ ان کو یہ ہے عداوت ان کو یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کیوں کی تھی لیکن ہمارا نظریہ سنیں بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوئے تو زبان کٹان واسطے تیار آ سن لو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور پہلے میں ان سیڑھیاں میں بیان کر چکی ہوں جڑی مولا حسن رضی اللہ تعالی شان وچ میں 2 جمعے بیان کی تھے آقا نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا حسن سید ہے بخاری شریف کے الفاظ نہ ہو تو منہ مانگا انعام دوں گا سن لو توجہ کے ساتھ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے یہ سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا مینوں امید ہے میرے پتر حسن دی وجہ تو اللہ میری امت دے مسلماناں دے 2 گروہاں دے درمیان صلح کروا دے گا
تو صلح کروان دا ویلا کیڑا سی جدوں آپ نے اپنے سر دا تاج لا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انور تے رکھیا، فرمایا اب جس کی امیر معاویہ سے صلح ہے اس کی امام حسن سے صلح ہے، جس کی امیر معاویہ سے دشمنی ہے وہ مولا حسن کا بھی دشمن ہے، کیا جس کو مولا حسن مانتے ہیں ہم اس کو کیوں نہ مانیں گے؟ بات سمجھ آئی حضرات؟ لیکن ہم ہیں جو حسن کے در کے بھی غلام اور مولا حسین کے در کے بھی غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا شانہ بیان کی تھی، آؤ انہاں دی شان وچ ایک تانوں پیاری جی روایت عرض کرا، ساری روایتیں پیاریاں لیکن ابھی سنو اور ایمان تازہ کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اثر دا ٹائم، دیگری دا ٹائم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے نے، ویکھیا جاندیاں نو فاطمہ رو رہیاں نے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو کیوں رونی ہے بھئی، تیرا رونا مینوں تکلیف دیندا ہے، تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کردیاں نے بابا صبح دا ٹائم سی، حسن بھی باہر نکلیا ہے، حسین بھی باہر نکلیا ہے، اجے ننیاں ننیاں عمراں نے، پتہ نہیں لگدا سجے گئے نے، کھبے گئے نے، لیندے گئے نے، چڑھدے گئے نے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسوں پتہ کروایا ہے، لیکن بابا پتہ نہیں لگتا پیا میرے شہزادے کدھر گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے آنسو صاف کیتے نے، بیٹی دے آنسو صاف کیتے نے، فرمایا فاطمہ رو نہیں، حسن بھی آ جائے گا، فاطمہ رو نہیں، حسین بھی آ جائے گا۔ ادھروں جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے عرض کرتے نے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نالے سلام دیتا ہے، نالے مینوں اکے غلامی ادا کرنے واسطے کلے آئے، میں آؤ میرے نال، میں عرض کراں حسین کتھے وے، آؤ میں عرض کراں حسن کتھے وے۔ میرے آقا باہر نکلے نے جبریل علیہ السلام دے نال، جدوں آبادی تو تھوڑا دور گئے نے، ایک چٹیل میدان آیا ہے جتھے روڈ پئے ہوئے نے، جتھے کنکریاں پئیاں ہوئیاں نے، اوتھے جا کے ویکھیا ہے حسن بھی ستے ہوئے نے، حسین بھی ستے ہوئے نے، وکھرے وکھرے دوویں ویر نہیں ستے بلکہ تمہاں نے جفی پائی ہوئی ہے، کلاوا ماریا ہوا ہے، دوویں شہزادے آرام کر دینے پئے، آرام کر دینے پئے۔ میرے آقا نے بیدار کیتا ہے، فرمایا حسن اٹھو تہاڈی امی انتظار کر رہی ہے، حسین اٹھو تہاڈی امی انتظار کر دی ہے بھائی۔ میرے آقا گھر لے کے آئے اور آ کے فرمایا اے فاطمہ اے تیرے شہزادے بڑی شان والے نہیں، اے بڑے مقام والے نہیں، اے بڑی آن والے نہیں، اے بڑی شوکت والے نہیں، اے بڑے مرتبے والے نہیں، اے بابا بڑیاں شاناں تواڈے منہ چ سنیاں انہاں دیاں، اج کیڑی شان ویکھی ہے؟ فرمایا جدوں حسن تے ستے پئے نے، حسین ستے پئے نے، دوویں جفی پا کے ایک انگلی مار کے ستے ہوئے نے، اس ویلے میں ویکھیا ہے اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، رب نے فرمایا فرشتیا انہاں میدان کربلا دے اندر اوتھے تے کنکراں تے سجدے کرنے نے، انہاں دے جسم روڑاں تے پئے ہونے نے، اس واسطے اج میں تیری ڈیوٹی لانا وا پیا۔ آقا کی ڈیوٹی فرشتے دی لگی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جدوں میں گیا ہاں میں ویکھیا ہے فرشتہ کھڑا ہے، ایک پاروں نے مولا حسن دے تھلے دتا ہویا ہے، دوجا پر حسنین دے اتے دتا ہویا ہے۔ دیکھی جے شان، بولو تے صحیح، او شان ویکھی جے، اللہ اکبر۔ ایک بار حسنین دے تھلے دیتا ہویا ہے، ایک بار حسنین دے اوتے دیتا ہویا ہے۔ مسلمان بھائیو ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بٹیا دے گھر نے اور اوتھے جا کے ویکھیا حسن بھی بیٹھے ہوئے نے، حسین بھی بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا، میرے آقا مسکرائے فرمایا آ میرے بیٹا حسن اج حسین دے نال تساں کشتی کرنی ہے۔ بولو کی کرنا ہے؟ بولو آؤ میرے بیٹا حسن اج حسین نال کشتی کرنی ہے، گر میں دسنا وا، طریقہ میں تہاڈا نانا دسنا وا، تسی کشتی حسین نال کرو۔ ہن مقام دیکھو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا مقام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرواندے نے پے اور میرے آقا نے فرمایا حسن پکڑو حسین نو ایتھوں پڑ کے تھلے سٹ لو، تسی ایتھوں پڑ کے تھلے سٹ لو، تسی بازو تو پکڑ کے تھلے چھوڑ لو۔ لڑائی دے دا دستے نے پے، کشتی دے دا دستے نے پے۔ سیدہ خاتون جنت کول بیٹھیاں ہویاں نے، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، عرض کردیاں نے بابا کی وجہ ہے انہاں نو دستے ہو پے، حسین نو کیوں نہیں دستے؟ میرے آقا مسکرا پہ فرمایا اے فاطمہ رون دی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، حسن نو میں دسنا وا پیا، حسین نو کھلوتا جبریل دستا ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا میری بیٹیا گھبرا نہ پریشان نہ ہو، اس واسطے میں حسن نو دسنا وا پیا، کشتی دا دا دسنا وا پیا، حسین نو بولو حسین نو جبریل پیا دستا ہے جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، پڑھ لو مل کے بڑا سوکھا جا شعر، جن کا جھولا فرشتے، جیڑا اہل بیت دا غلام ہے کوئی بندہ خاموش نہ رہے، بڈھے بندے آہستہ پڑھ لو، بیمار آہستہ پڑھ لو، جڑے آ کے نیکی لینا آئے ہو او ذرا نوجوان سینے دا زور لا کے پڑھو، جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے، جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، اور لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری، لوریاں دے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر جن کی ماں فاطمہ، جن کا نانا نبی، اللہ اکبر، کیا رسول، آخری بات سنو اور ایمان تازہ کرو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ، بولو نا سبحان اللہ، تسی ٹھلے پہ جاندے ہو، میں سمجھنا پتہ نہیں سو گئے ہو، بولو نا سبحان اللہ، وہ 5 لاکھ مربع میل دا حکمران تے اتنی سادی زندگی گزارن والا جیڑا سویں تے شیر پہرا دے تے ساڈے تے کی ہوندا وے 100 بندہ ادھر 100 ادھر، ملک الموت آ کے چپ کر کنوں پھڑ دینے آنا ہی کہ نہیں، لیکن اتنے باڈی گارڈ کوئی نہیں، اتنے باڈی گارڈ کون ہے، ستے ہوں نے اللہ دی مخلوق راکھی کر دی، لیکن وہ بھی مخلوق جڑی غیب وچ آندی ہے، عام بندے نظر نہیں آندی، تے جیڑا ظلم کرن واسطے ہوندا ہے اونوں پھر پتہ لگدا ہے تے شیر پیرا دیندا ہے، پھر تلوار ڈگ پیندی ہے، چیخ وجدی ہے نا، تے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی اکھ کھلدی ہے، ہاں بھائی کدھر آیا سا، میں تو جی ایسے ارادے نال آیا سا، فرمایا ہن تلوار میرے ہاتھ چ تیرا ہن دس کی ارادہ ہے، انہاں آکھیا تسی کریم نبی دے کریم امتی ہو، تسی رہ نہیں دیو، فرمایا پھر رہن کے دینا، پھر کلمہ پڑھ دے میرے آقا دا غلام بن جا، پھر رہن بھی دیاں گے، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آیا، مال تقسیم کر دینے پہ، آجو بھائی اپنا اپنا حصہ لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بیٹے آئے، انہوں نے 500 روپیہ آپ نے پیش کیتا، کتنا اچھی بولو، 500 روپیہ آپ نے مال غنیمت دا حصہ دیتا، شہزادے دوویں آ گئے، شہزادے دوویں آ گئے، علی المرتضیٰ دے بیٹے آ گئے، سیدنا مولا حسن اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں دوویں آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 روپیہ نہیں دیتا، 1000 روپیہ مولا حسن عطا کیتا ہے، 1000 روپیہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو عطا کیتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے بابا اے تے جے ننے شہزادے سن، جدوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ کرن واسطے جاندا سا اور میں لڑائی کرن واسطے کافراں نال برسرے پیکار ہون واسطے جاندا سا، میدان کارزار وچ جاندا سا، اے بابا میں تہاڈا پتر آقا دے نال لڑدا رہیا ہاں، بڑا پرانا مجاہد آ، اے تے اودوں ننے شہزادے سن، اجے تلواراں بھی نہیں سن چک سکدے، اے بابا تسی مینوں 500 دیندے ہو پے،
انہاں نو ہزار ہزار دیندے ہو پے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہاں دے باپ ورگا اپنا باپ لے کے آؤ، انہاں دی ماں ورگی اپنی ماں لے کے آؤ، انہاں دے نانے ورگا اپنا نانا لے کے آؤ، انہاں دی نانی ورگی اپنی نانی لے کے آؤ، انہاں دے ماموں ورگے اپنے ماموں لے کے آؤ، انہاں دی خالہ ورگی اپنی خالہ لے کے آؤ، انہاں دی پھوپھی ورگی اپنی پھوپھی لے کے آؤ، انہاں دا باپ علی المرتضیٰ ہے، انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا ہے، انہاں دا نانا امام الانبیاء ہے، انہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ہائے ہائے، جن کی ماں فاطمہ جن کا نانا نبی، پڑھ لو آخری شعر جے، جن کی ماں فاطمہ جن کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ جن کا نانا نبی، اور جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا علی، جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین سلام، اس حسین ابن حیدر سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں نو پاک کر چھڑیا ہے، جدوں پاک ہو گئے نے پلید انہاں دے نیڑے آ نہیں سکدا، پلیدی بھی انہاں دے نیڑے آ نہیں سکدی، پاکی انہاں دے نیڑے، پاک انہاں دے نیڑے، پلیدی انہاں تو دور، پلید بھی انہاں تو دور۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی دے گھر والیو اللہ دا ارادہ ہے یہ تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے وے اور انج پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا۔ اللہ تعالی حاضر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام